بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا میں اور دنیا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ سایہ ڈھل جائے گا، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اور ابن عمر اتنا اس سے متاثر ہوئے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرو کہ شام ہوگی تو کام کر لوں گا، عبادت کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا۔ نہیں، جو بھی تمہارے پر واجبات ہیں، تمہارے کام ہیں، تمہارے حقوق ہے تمہارے اوپر، اس کو ادا کرتے رہو اور آخرت کے لیے کوشش کرتے رہو۔ آگے سنیے آیت جو ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم۔ سابقوا، دوڑو، کوشش کرو۔ کہاں دوڑو؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس سے بخشش طلب کرو۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگیں، بخشش طلب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ ایک محفل میں بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ واستغفر لذنبک، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، یعنی ایسے کام کرو تم کو بخشش ملے، مغفرت ملے، اللہ خوش ہو جائے۔ نمازیں ٹائم سے پڑھو، صدقہ خیرات کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، گناہوں سے دور رہو۔ مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور دوڑو جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کا عرض، ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض، اس جنت کا عرض زمین آسمان جتنا ہے، تو آپ طول کتنا ہوگا خود سوچئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہکشائیاں نظر آ رہی ہیں، ہزاروں سال، نوری سال پہ دور پر ایک ستارہ چمک رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اتنی وسیع ہے۔ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بھائیو، یہاں رب العالمین مغفرت کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وجنہ، جنت کے بارے میں۔ جنت کی اہمیت میں اس حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، جو بخاری کی روایت ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، تمہارے کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جو ہے نا کتنی جگہ لے لیتا ہے، جس سے جانور ہکائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، کتنی سی جگہ ہوتی ہے، وہ جنت میں اتنی سی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کی دولتیں، دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کی ساری زینتوں سے وہ اتنی سی جگہ، جنت بہت قیمتی جگہ ہے، بہت قیمتی شے ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار، اللہ کا سودا بہت بہت قیمتی ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، شروع میں اس طرح ہے،
جو ڈرتا ہے کہ منزل دور ہے تو وہ صبح صبح اٹھتا ہے. ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو صبح ہی اٹھتا ہے نکلتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. پھر آگے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ. تو یہ اتنی سی جگہ یہ دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. بخاری کی روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان الدنیا قد ارتحلت مدبرہ وان الآخرہ ارتحلت مقبلہ. دنیا یہ تو جا رہی ہے، پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تمہارے ساتھ بھی نہیں کرے گی. آج تمہاری ہے، کل وہ کسی اور کی ہے. آخرت وہ آ رہی ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے ان کے. کونوا من ابناء الآخرہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آخرت کے چاہنے والے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے، دنیا کی اولاد مت بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا فالیوم عمل ولا حساب. آج عمل ہے، آج عمل ہے. اللہ نے فرصت دی ہے، کام کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات، حج، روزے، جو بھی اچھے کام ہیں وہ کرتے رہو. ولا حساب، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. وغدن حساب ولا عمل، اور کل یعنی جب آنکھیں مچیں گی، انسان مر جائے گا، اس کا حساب شروع ہو جائے گا. اب عمل وہ تمنا کرے گا. سیدنا علی نے ایک مرتبہ فرمایا، قبرستان سے گزرے، کہا اگر ان لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا جائے اور ان سے کہا جائے کیا چاہتے ہو، دنیا میں جا کر کیا کرو گے؟ کہا 2 رکعت پڑھیں گے. اتنا اجر و ثواب ہے اللہ کے یہاں کہ ہم اب جا کے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. تو بھائیو، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، وقت ہے. اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے تہجد میں، نمازوں میں، اللہ کے ذکر میں، اذکار میں، قرآن و حدیث میں، اچھے کاموں میں گزاریں. پیارے بھائیوں، اسی طرح کی ایک اور آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. وہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یہاں سارعوا کہا، اور سورۃ حدید میں سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، سارعوا مسارعہ کرنا، کوشش کرنا، جو لوگ آگے جا رہے ہیں ان تک پہنچ جانا، کوشش کر کے ان میں شامل ہو جانا. سارعوا، کوشش کرو، دوڑو، چلو. الی مغفرۃ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف. وجنۃ، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جس کا عرض السماوات والارض، زمین آسمان جتنا ہے. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اچھا ہاں، یہاں ایک فرق. اچھا، سابقو کس کو کہتے ہیں؟ سابقو کہتے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں میں جو چل رہے ہیں آگے کی طرف اس میں شامل ہو گیا تو اب ان سے مقابلہ کرے، ان سے مقابلہ کرے، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے. ایک جگہ کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ کوشش کرتے تھے نیکی کے کاموں میں. وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے مقابلہ کرنے والے تھے، یعنی آخرت کے معاملے میں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے آپس میں ریسنگ کریں، کوشش کریں. تو کوشش کرنے والے اس جنت کے لیے، آخرت کے لیے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو آیت آپ نے ابھی سنی، سارعوا الی مغفرۃ، بڑی پیاری آیت ہے، تقریباً ملتی جلتی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہاں سابقوا ہیں حدید میں، یہاں پر سارعوا.
इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, वहाँ पर है व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा, यहाँ पर अर्दुहा व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। और वहाँ है वो हदीद में उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू। अच्छा, अब इस आयत में यहीं पर रहते हैं हम, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 में 133 कि ये तैयार किया गया है, ये जन्नत तैयार की गई है मुत्तक़ियों के लिए। कौन है वो? कौन है वो मुत्तक़ी? आइए सुनते हैं, और ये जो अच्छे अच्छे अमाल हैं अल्लाह ताला हमें इसे अपनाने और इसको करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो खर्च करते हैं फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, खुशहाली के दिनों में भी और तंगी के दिनों में भी, वल्काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाते हैं, अपने गुस्से को नाफिज कर सकते हैं लेकिन पी जाते हैं। एक हदीस में है कि अपने मातहत नौकरों से कितना, किसी ने पूछा कितना दरगुजर करें, कहा 70 मरतबा दिन में, एक दिन में 70 मरतबा। अगर तो हमारी औलाद, हमारी बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, वो तो ज़्यादा हकदार हैं कि हम उनके साथ दरगुजर करें। एक बहुत प्यारा किस्सा नकल किया जाता है इसी आयत की तफसीर में कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम हैं। ये एक मरतबा वज़ू कर रहे थे और जो लौंडी थे वो वज़ू करा रही थी, और नीचे जो बर्तन जिसको तसला बोलते हैं उसमें पानी गिर रहा था। अब उसमें समझे कि थूक भी, बलगम भी, जो भी वज़ू करते हुए मुंह से निकलना, वो गिर रहा था। वो क्या हुआ, उस लौंडी से वो लोटा या वो बर्तन जिससे पानी गिरा डाल रही थी, उंडेल रही थी, वो गिर गया। वो गिर कर उसी बर्तन में गया जहाँ वो इस्तेमाल शुदा पानी था, जिसमें थूक मुमकिन है और बलगम भी हो। तो वो छींटें उसकी आपके ऊपर आईं। लामहला इंसान है, गुस्सा आ गया आपको, आपने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो पढ़ी लिखी और समझदार और कुरान का मुताला करने वाली औरत थी। तो उसने फ़ौरन आयत पढ़ी वल्काज़िमीनल ग़ैज़। गुस्सा को मोमिनों की सिफ़ात है ये कि पी जाते हैं। तो आप अपनी आंखें नीचे कर ली, गुस्सा पी गए। उसने आगे बढ़ा वल्आफ़ीना अनिन्नास, लोगों से दरगुजर करते हैं। तो आपने कहा मैं तुझे माफ़ करता हूँ। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आगे उसने फिर पढ़ा कि अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। आपने फरमाया जा तू आज़ाद है। अल्लाह अकबर। ये लोग थे, गलती पर उसकी सरजनिश करने की बजाय उसको गुस्सा भी पी गए, उसको माफ़ भी कर दिया और उसको आज़ादी का परवाना भी इनायत फरमा दिया। तो अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और जब इन लोगों में से किसी से कोई फहाशी का काम हो जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, या अपने नफ्स पर कोई जुल्म कर लेते हैं, तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं। गफलत में हो गया, फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं फ़ौरन। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि और कौन है गुनाहों को माफ़ करने वाला? कोई पादरी, कोई मौलवी, कोई खतीब, कोई गुनाहों को नहीं माफ़ कर सकता, वो अल्लाह ही माफ़ करता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं गुनाहों को अल्लाह ही माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू, और एक सिफत ये बताई कि वो अपने गुनाह पर मुसर नहीं होते। हो गया,
معافی مانگتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اصرار کریں گے تو انسان اس اصرار کی وجہ سے اور بڑے گناہوں میں گر جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے. پھر کیا بدلہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ مغفرت ہے. جنت میں جانے سے پہلے صاف کیا جائے گا، ان کو معاف کیا جائے گا. مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات، اور باغات ہیں، جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں یہ جنت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے اور دوست احباب کو، ہمارے سننے والوں کو، بعد میں جو بھی سنتا ہے اللہ، جب تک کوئی بھی سنتا ہے اللہ، ان سب کو تو اس طرح کی جنت نصیب فرما، اس میں داخل فرما. آمین یا رب العالمین. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور اچھا اجر ہے، یہ بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. تو اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. سابقو، مقابلہ کرو، میں نے بتایا نا. الی مغفرۃ، اپنے مغفرت، رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ورسلہ ذلک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے. وہ جسے چاہتا اپنا فضل فرما دیتا ہے، اور جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک دے کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما. اے رب العالمین ہماری دنیا میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، اور قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی شرمندگی اور سختی سے بچا، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.